یہ میرے نبی کی زندگی ہے، معاف کرنا، درگزر کرنا۔ عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار تھا، جس نے سب سے زیادہ میرے نبی کو تکلیف پہنچائی، اللہ کے نبی پانی پی رہے تھے، ان کے بیٹے نے کہا یا رسول اللہ تھوڑا پانی بچا دیں۔ ان کا بیٹے پکے مسلمان تھے، کیا کرو گے؟ کہا میرا باپ شاید پی کے مسلمان ہو جائے۔ ہمیں کہا لو، وہ گلاس لے کر آئے، ابا یہ پانی پی لو۔ کیا ہے؟ کہ اللہ کے نبی کا بچا ہوا پانی ہے، پی لے شاید تیرے اندر ایمان آ جائے۔ کہنے لگا جاؤ وہاں سے کسی کا پیشاب لے آؤ، میں وہ پی لوں گا، یہ نہیں پیوں گا۔ ہاں، تم کو اتنا غصہ آیا، واپس آیا، یا رسول اللہ یہ پکا منافق ہے، بدبخت، مجھے اجازت دے میں اس کی گردن اڑاتا ہوں۔ آپ نے کہا تیرا باپ ہے، جاؤ اس کی خدمت کر۔ ہمارا اسلام صرف نماز روزے تک آ گیا، بس حج عمرہ نماز، حج عمرہ نماز، ذکر تلاوت بہت اعلیٰ چیز ہے، اللہ کا شکر ہے۔ بعض ملک ایسے بیچاروں کو پتہ نہیں نماز کیا ہے۔ نماز تو ہمارے دین کی بنیادی عبادت ہے۔ من حدمہا فقد حدم الدین، جس نے نماز کو چھوڑا اس نے پورے دین کو تباہ و برباد کر دیا۔ من اقامہا فقد اقام الدین، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے پورے دین کو قائم کیا۔ پہلا سوال تھا اسلام کیا ہے؟ اطعام الطعام وطیب الکلام، میٹھا بول۔ ایمان کیا ہے؟ معاف کرنا اور صبر۔ اب تیسرا سوال، یا رسول اللہ ای الاسلام افضل، سب سے اعلیٰ درجے کا اسلام کیا ہے؟ اللہ اکبر، کتنے اسلام کے خوبصورت اعمال ہیں، نماز، روزہ، تہجد، تبلیغ، ذکر، تلاوت، حج، عمرے، جہاد، کتنا کچھ ہے۔ آپ نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، جو ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے وہ سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان۔ سب سے اعلیٰ درجے کا اسلام کیا ہے؟ کہ ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ زندگی بھر میرے نبی نے کسی کو تھپڑ نہیں مارا، کسی کو زبان سے ایسا جملہ نہیں فرمایا جس سے وہ کہے جی میرا دل ٹوٹ گیا، میرا دل توڑ دے۔ کیونکہ زبان کا بول ایسی بلا ہے کہ نبی کے بھی جگر کے پار ہو جاتا ہے۔ عبداللہ بن ابی امیہ آپ کی پھوپھی کے بیٹے ہیں، ابو سفیان بن حارث آپ کے تایا کے بیٹے ہیں، اور یہ مکہ میں آپ کی دشمنی میں زبان بہت چلاتے تھے، ہاتھ نہیں، زبان، بہت گندی زبان۔ آپ مکے کی طرف آ رہے ہیں حملہ کرنے، عسفان پہنچے ہیں، یہ آج کا جو مین روڈ چلتا ہے اس پہ اوپر آتا ہے، وہ چھوٹا سا شہر ہے۔ تو حضرت عباس اپنی فیملی کو لے کر پہنچتے ہیں، تو آپ نے کہا بس تم آخری مہاجر۔ دروازے پر، خیمے پر خادم آ کر اجازت مانگتا ہے، جی ابو سفیان بن حارث اور عبداللہ بن ابی امیہ حاضروں میں کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں، اسلام لانا چاہتے ہیں۔ میں نے آپ کو اللہ کے نبی کے معافی کے واقعات سنائے ہیں، آپ کا ظرف بتایا، آپ کا سینہ بتایا، اب اپنے نبی کی سنو۔ آپ نے فرمایا مجھے ان کے اسلام کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں ان سے نہیں ملوں گا۔ ابو سفیان وہ ہے جس نے میرا دل چیر کے رکھ دیا شیر کہہ کے، وہ آپ کی نا برائی میں شیر کہتا تھا۔ اور عبداللہ وہ ہے جس نے حرم میں کھڑے ہو کر مجھے کہا تھا کہ آسمان پہ چڑھ جا اور 4 فرشتوں کو لے کر آ اور ایک پیپر لے کر آ، اس پیپر کے اوپر اللہ کی مہر ہو اور اوپر لکھا ہوا ہو کہ تو اللہ کا نبی ہے۔ وہ 4 فرشتے پیپر کے ساتھ آ کر گواہی دیں، پھر میں سوچوں گا کہ تو نبی ہے کہ نہیں، لیکن میرا خیال ہے میں پھر بھی تمہیں نبی نہیں مانوں گا۔ آپ نے کہا اس کا یہ بول میرے یہاں ہے، میں نہیں انہیں ملنا چاہتا، میں ان کے اسلام کو قبول نہیں کرنا چاہتا۔ تو سناٹا چھا گیا کہ زبان کا گندا بول کہاں تک انسان کو لے جاتا ہے۔ وہ کتنا بڑا میرے نبی کا سینہ ہے، جو اللہ کی وحی کو اپنے اندر برداشت کر لے، اس کا سینہ کتنا بڑا ہوگا، لیکن زبان کے بول نے تنگ کر دیا۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، میرے حبیب مجھے پتہ ہے لوگوں کی سخت باتیں آپ کا سینہ تنگ کر دیتی۔ اس شہد کے ذخیرے اکٹھے کیے جائیں
تو اس زبان کے بول کی مٹھاس اس سے زیادہ ہے. اور میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں 7 سمندر کے پانیوں کی کڑواہٹ کو اکٹھا کیا جائے تو اس زبان کے بول کی کڑواہٹ اس سے زیادہ ہے. ایک گندا بول سر سے لے کر پاؤں تک آگ لگا دیتا ہے اور ایک میٹھا بول مرے ہوئے کو زندہ کر دیتا ہے. ساری زندگی میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی ایک بول ایسا نہیں بولا جس سے کسی کو دکھ پہنچتا، جس سے وہ یہ کہے کہ میرے نبی نے مجھے میری بے اکرامی کر، مجھے بے عزت کر دی. اور گھروں کی زندگی میں آپ کی یو این او کی تنخواہ سے خوشی نہیں آئے گی. یو این او والوں کو بھاری تنخواہ ملتی، اس سے خوشی نہیں آئے گی. کسی کا گھر ہو، کسی مولوی صاحب کا گھر ہو، کسی یو این او والے کا گھر ہو، کسی بادشاہ کا گھر ہو، اللہ کی قسم خامند اور بیوی کا سلوک اور میٹھا بول خوشی لائے گا اور کوئی چیز خوشی نہیں لا سکتی. شکل صورت بھی کچھ عرصہ چلتی ہے پھر اس کی کشش بھی ختم ہو جاتی ہے، جوانی ڈھل جاتی ہے، زندگی مختلف ادوار سے گزرتی ہے. ایک چیز ہے جو سدا بہار رہتی ہے اور سدا بہار رکھتی ہے، وہ اخلاق ہیں، وہ اخلاق ہیں، وہ اخلاق ہیں. وہ آپ کا درگزر کرنا، آپ کا میٹھا بول بولنا، آپ کا محبت بھرا بول بولنا، آپ کا خطا سے درگزر کرنا. پکڑ دھکڑ طنز تانے پوری زندگی برباد ہو جاتی. ساری زندگی میرے نبی نے کسی کو تانا نہیں دیا، ساری زندگی طنز نہیں کیا کہ یہ دلوں کو چیر دینے والی چیز. گھروں میں خوشیاں دیکھنی ہے یا غیروں کے ساتھ خوشیاں دیکھنی ہیں، زبان کا بول میٹھا فرما لیں. پھر رمضان میں جو میں سارا اخلاق کہتا رہا، اور رمضان میں اللہ نے غریب کو کیسے ایڈ کیا ہے، میرے نبی نے غریب کو کیسے ایڈ کیا ہے کہ ان سب کے روزے باندھ کے رکھ دو، ایک روزہ میرے پاس نہیں آئے گا جب تک اس کی زکوٰۃ نہیں ادا کریں گے، اور غریبوں کو بھی عید میں شامل نہیں کریں گے. سبحان اللہ، کیا خوبصورت دین ہے میرا. غریب کا حصہ رکھو گے تو آپ تمہارا روزہ اوپر جائے. میرے نبی روزے یہاں کھڑے ہو جاتے، روزے یہاں کھڑے ہو جاتے، اوپر نہیں جاتے جب تک روزے کی زکوٰۃ نہ ادا کر دی جائے. یہ بھی اسی سے متعلق مضمون جو آپ کے پیچھے لکھا پڑا ہے کہ غریبوں کو شامل کرو اپنی خوشیوں میں، کہ ان کے گھروں میں دے کر آؤ کہ وہ بھی خوشی سے کھا سکیں، کپڑے بنا سکیں. جو ہمارے ہاں بتایا جاتا ہے روزے کی زکوٰۃ گندم کے لحاظ سے، اس سے تو روٹی نہیں پوری ہوتی تو کپڑے کہاں سے آئیں گے. کہ ہم پوری سیرت کو نہیں جانتے. میں آپ کو اپنے نبی کی زکوٰۃ بتاتا ہوں کہ ہمارے نبی کس چیز کی زکوٰۃ دیتے. میرے نبی کشمش دیا کرتے تھے، کشمش. اب آپ ایک دفعہ مجھے ایک میسج آیا کہ کشمش ہے 3 کلو اور گندم ہے 2 کلو. 2 کلو تقریباً کوئی 150 پونے 200 روپے بنتا ہے، اور کشمش کا 3 کلو 2000 سم تھنگ بنتا ہے. ایک گھر میں 4 افراد ہیں، اگر ایک خامد، ایک بیوی، ایک بیٹا، ایک بیٹی، 4 افراد ہیں. کشمش کے لحاظ سے 8000 گیا تو 8000 میں اس کے کپڑے بھی بن جائیں گے، اس کی سیویاں بھی پک جائیں گی، اس کی عید بھی ہو جائے. تو میرے نبی نے روزے کے ساتھ غریبوں کو شریک کیا، اپنی امت کے فقراء کو شریک کیا کہ ان کو بھی خوشی پہنچاؤ کہ اللہ نے تمہیں دیا ہے. انہوں نے فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن. اللہ کی قسم ایمان والا نہیں، اللہ کی قسم ایمان والا نہیں، اللہ کی قسم ایمان والا نہیں. کون یا رسول اللہ؟ کہ جس کا پڑوسی اس سے تنگ ہو وہ ایمان والا نہیں ہے، جس کا پڑوسی اس سے تنگ ہو وہ ایمان والا ہے. پھر ہم نے کہا واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم ایمان والا نہیں، کہ جو پیٹ بھر کے کھائے اور پڑوسی بھوکا سوئے وہ ایمان والا نہیں ہے. غریبوں کو شامل کیا. حضرت عبداللہ بن عمر کے گھر میں مہینے میں 1 دن گوشت پکتا تھا، 1 دن. تو ان کا ایک پڑوسی تھا یہودی. تو جب آپ کے سامنے کھانا رکھا جاتا تو پوچھتے بھائی ہمارے پڑوسی کو بھیجا؟ کہا یہ نہیں بھیجا. کہا پہلے اسے بھیجو، اس کے بعد میرے سامنے رکھو. یہودی کے لیے پہلے کھانا جاتا تھا، پھر حضرت عبداللہ بن عمر کھاتے تھے. تو عید کی خوشیوں میں شامل کیا غریبوں کو کہ جو مالدار لوگ ہیں وہ اپنے روزے کی زکوٰۃ ادا کریں. کشمش کے لحاظ سے آپ ادا کریں، ویسے تو آپ گندم کے لحاظ سے بھی ادا کریں گے تو آپ کا واجب ادا ہو گیا،
لیکن کسی غریب کا بھلا کرنا چاہتے ہیں اور لوٹ کے بھلا آپ کے پاس آئے کہ آپ کا خزانہ اللہ کے پاس جمع ہو جائے. امام زین العابدین کی خدمت میں جب کوئی سائل آتا تو آپ کہتے واہ واہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے میرے پاس سواری بھیج دی جو میرا سامان اٹھا کے میرے آخرت کے گھر میں پہنچا دے گی. کیا عجیب تعبیر ہے. اللہ تیرا شکر ہے تو نے میرے پاس سواری بھیج دی جو میرا سامان اٹھا کے میرے آخرت کے گھر میں بھیج دے گی. سائل آپ کی آخرت کی سواری ہے. تو اب سخی بن کے دیں, بخیل بن کے نہ دیں. اس سے اللہ کے غریب بندوں تک خوشیاں پہنچیں گی, دعائیں ملیں گی. تھوڑی دیر انتظار فرما کے ممبر سے اترے اور ظہر کی نماز پڑھائی. ظہر کے بعد پھر آپ ممبر پر آ گئے اور پھر آپ نے فرمایا کہ میں حاضر ہوں, کسی کی جان, کسی کی مال, کسی کی عزت پر میری طرف سے زیادتی ہوئی ہو تو میں حاضر ہوں. تو ایک شخص کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ آپ نے میرے 3 درم دینے ہیں. تو آپ نے فرمایا یقیناً دینے ہوں گے, لیکن مجھے یاد دلا دو کس سلسلے میں. تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی خدمت میں ایک سائل آیا تھا, آپ سے سوال کیا تھا, آپ کے پاس کچھ نہیں تھا تو آپ نے مجھے فرمایا تھا تم دے دو میں تمہیں ادا کر دوں گا. تو آپ نے فرمایا ہاں ٹھیک کہتے ہو. پھر آپ نے اپنے چچا زاد بھائی فضل بن عباس سے فرمایا کہ فضل یہ قرضہ تیرے ذمہ ہے, تو ادا کرے گا. یہ 5واں دن آپ کو بتا رہا ہوں. پھر جمعرات آ گئی, جانے میں 4 دن باقی رہ گئے. جمعہ, ہفتہ, اتوار, پیر کو جانا تھا. تو جمعرات کو آپ نے عشاء کی نماز کی تیاری فرمائی, وضو کا پانی منگوایا اور بے ہوش ہو گئے. تکلیف اتنی تھی ہوش نہیں رہا. پھر آپ ہوش میں آیا تھا, لوگوں نے نماز پڑھ لی, کہا جی نہیں انتظار میں. پھر آپ وضو کے لیے اٹھے, پھر بے ہوش ہو گئے. پھر تھوڑی دیر بعد آپ کو ہوش آیا تو آپ نے فرمایا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ کہا نہیں یا رسول اللہ آپ کا انتظار ہو رہا ہے. پھر آپ وضو کے لیے اٹھنے لگے, پھر بے ہوش ہو کے بستر پر گر گئے. پھر آپ کو تیسری دفعہ پھر آپ ہوش میں آئے, کہا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ کہا نہیں یا رسول اللہ آپ کے انتظار میں ہیں. تو آپ نے کہا ابو بکر سے کہو وہ نماز پڑھائے. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے تھے, عمر رضی اللہ عنہ آگے تھے, پہلی صف میں تھے. تو صحابہ نے سوچا نماز ہی پڑھانی ہے تو انہوں نے عمر کو آگے کر دی. تو جب عمر کی تکبیر سنائی دی تو اللہ کے نبی اس بیماری میں ایک دم تیزی سے اٹھے اور دروازے پر آ کر کہا عمر کو پیچھے کیا جائے, ابو بکر کو آگے کیا جائے. اس مصلی پہ اللہ ابو بکر کے سوا اور کسی کو دیکھنا نہیں چاہتا. اب اللہ الا ان یکون ابا بکر, ابو بکر کے سوا اللہ یہاں اور کسی کو نہیں دیکھنا چاہتا. تو عمر کو پیچھے کیا گیا, ابو بکر کو آگے کیا گیا. تو حضرت ابو بکر نے عشاء کی نماز, پہلی نماز پڑھائی اللہ کے نبی کی موجودگی میں. پھر جمعہ کی 5 نماز, جمعہ بھی پڑھایا. پھر ہفتہ کی 5 نماز, پھر اتوار کی 5 نماز 15, اور جمعرات کی عشاء 16, اور پیر کی صبح فجر 17 نمازیں اللہ کی نبی کی موجودگی میں پڑھائیں. اور ایک دن غالباً اتوار کو اللہ کے نبی ظہر کی نماز میں ابو بکر مصلی پر تھے تو آپ 2 آدمیوں کے سہارے پر مسجد میں داخل ہوئے. تو ابو بکر چونکہ یہ سامنے تو دروازہ تھا, اس سے آپ یہاں امام تھا, تو ابو بکر کو احساس ہو گیا کہ اللہ کے نبی نکل آئے. تو انہوں نے مصلی سے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا کہ شاید اللہ کے نبی نماز پڑھانے کے لیے تشریف لا رہے ہیں. تو آپ نے ہاتھ کے اشارے سے یوں کہا کہ تو مصلی پہ کھڑا رہو, پیچھے نہ ہٹ. اور پھر آپ تشریف لائے اور ابو بکر کے یہ الٹی طرف برابر بیٹھ کر آپ نے ابو بکر کی امامت میں آپ نے ظہر کی نماز ادا فرمائی. گویا اشارہ کر دیا کہ میرے بعد میری جگہ پہ ابو بکر بیٹھے گا. آپ نے صراحتاً کیوں نہیں کہا کہ میرے بعد ابو بکر خلیفہ ہو؟ اشارے سارے کر دیے, صراحتاً نہیں کہا. ایک حدیث میں آتا ہے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کسی کو طے کر دینا کہ اگر میں نے طے کیا اور تم نے اس کی نہ مانی تو تم پہ اللہ کا عذاب آئے گا, اس لیے میں طے نہیں کروں گا. اشارے کر دیے کہ نبی کا سب سے بڑا منصب تو اللہ کا مصلی ہوتا ہے. اس مصلی پہ اپنی زندگی میں ابو بکر کو کھڑا کر کے اشارہ کیا کہ میرے بھائی یہ ہوگا. زبان سے نہیں کہا کسی کے بارے میں کہ کہیں امت پہ عذاب نہ آ جائے. تو ہفتے کا دن تھا, جبریل آئے
کہ یا رسول اللہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے کہ میں آپ کا حال پوچھ کے آؤں، آپ کا کیا حال ہے؟ تو آپ نے کہا اجدنی مغموما اجدنی مکروبا، جبریل بڑی تکلیف، بہت تکلیف۔ تو اتوار کو پھر جبریل آئے کہ یا رسول اللہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا کہ جاؤ میرے حبیب کے عیادت کر کے آؤ کہ میرے حبیب کا کیا حال ہے۔ تو پھر آپ نے کہا اجدنی مغموما اجدنی مکروبا، جبریل بڑی تکلیف، بڑے کرب میں۔ پیر کو پھر آئے، جس دن واپسی ہے اسی دن پھر آئے، یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے کہ میں آپ کا حال پوچھ کے آؤں کہ آپ کا کیا حال ہے۔ تو پھر آپ نے فرمایا اجدنی مغموما اجدنی مکروبا، تکلیف بڑی ہے۔ پھر اس کے بعد جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ ملک الموت دروازے پہ حاضر ہو چکا ہے اور اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ اس نے آج تک کبھی کسی سے اجازت نہیں لی، لیکن آپ کے لیے خاص حکم ہے۔ تو وہ ملک الموت اندر نہیں آیا، باہر کھڑا رہا۔ تو جب آپ نے کہا میری طرف سے اجازت ہے تو پھر وہ اندر آیا۔ ایک اور فرشتہ بھی ساتھ تھا جو اسی دن اترا، پھر آج تک کبھی نہیں آیا۔ تو اس نے آ کر عرض کی السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اور یہ ملک الموت کا جب سے وہ پیدا ہوا ہے یہ پہلی دفعہ سلام ہے جو اس نے کسی کو کیا، وہ ہمارے نبی ہیں۔ واقعی سلام تو نہیں کیا، وہ تو لے جاتا ہے نا۔ تو اس نے آ کر اس نے عرض کی یا رسول اللہ میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں۔ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ملک الموت نے کسی کو سلام کیا، وہ ہمارے نبی ہیں۔ پھر کہا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ بھی آپ کو سلام پیش کرتا ہے، آپ کی خدمت میں سلام بھیجا ہے۔ اور یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اگر میرے محبوب آنا چاہیں تو لے آنا اور رہنا چاہیں تو چھوڑ کے واپس آ جانا، آپ کو یہ اختیار ہے، ہمیں تو کوئی نہیں ہے۔ ملک اجاز کیسے اس کو خبر تھی کہ میرا آج کا دن آخری ہے اور آنے والی رات قبر کی ہے، یا دنیا میں جتنے بھی مر رہے ہیں۔ تو آپ نے کہا اچھا اگر میں کہوں اور تمہیں اجازت دے دوں تو تم میری جان بھی نکال لو گے؟ کہ جی یا رسول اللہ آپ کی بھی نکال لوں۔ یہ تو اللہ کا امر ہے، جبریل ملک الموت تو چونٹی نہیں مار سکتا۔ پھر آپ نے جبریل کو دیکھا، جبریل تمہاری کیا رائے ہے، میں جاؤں کہ ٹھہروں؟ تو جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتا، آسمان پہ تیاریاں پوری ہیں، استقبال ہر شے۔ تو اس پر آپ نے فرمایا اچھا تم واپس جاؤ اور میرے اللہ سے پوچھ کے آؤ کہ اگر میں آ جاتا ہوں تو میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا۔ یہ پھر جواب دوں۔ تو موت کا فرشتہ وہیں کھڑا رہا اور وہ جو ساتھ فرشتہ ہے وہ بھی وہیں کھڑا رہا، اور جبریل واپس گئے اور اللہ تعالیٰ سے جواب لے کر آئے کہ اے میرے محبوب میں تیری امت کو تیرے بعد تنہا نہیں چھوڑوں گا، ساتھ دوں گا۔ تو مجھے میرے رب کی قسم سن رہا ہے، اگر میرا آپ کا نبی یہ سوال نہ اٹھاتا اس وقت تو میں اور آپ بندر اور خنزیر بن چکے ہوتے۔ ہم سے اللہ کی کوئی رشتہ داری نہیں، کسی سے بھی اللہ کی کوئی رشتہ داری نہیں، صرف ایک بات، چھوٹی سی بات، چھوٹی سی، بنی اسرائیل ہفتے کو مچھلی نہیں کھانا، اتنی بات اللہ نے کہی۔ مچھلی حلال کہ دریا کی ہے، تالاب کی نہیں کہ چوری ہے، دریا کی مچھلی ہے، حلال ہے، جو پکڑ لے اسی کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹا سا حکم دیا کہ اے اللہ کا کوئی حکم چھوٹا نہیں ہوتا، لیکن بعض سے تو اے بنی اسرائیل ہفتے کو مچھلی نہ کھاؤ، اتوار سوموار منگل بدھ جمعہ کھاؤ، ہفتے کو نہ کھاؤ۔ اور پھر ان کا امتحان لیا، ہفتے کو سارا دریا مچھلیوں سے بھر جاتا اور باقی 6 دن ایک دانہ نظر نہیں آتا تھا۔ تو وہ نادان نکلے، اگر 4 دن صبر کرتے تو اللہ ہر روز مچھلی دے آتا۔ تو انہوں نے کیا کیا، وہ ہفتے کو پکڑتے اور اتوار کو کھا لیتے، صرف اتنی بات پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے سمجھایا کہ ان کو روکو،
تو آگے انہوں نے مذاق کیا کہ ہم تو اتوار کو کھاتے ہیں، ہفتے کو تو نہیں کھاتے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک رات میں کہا کونوا قردۃ خاسئین، ہو جاؤ بندر ذلیل و خوار ہو کے. تو رات کو وہ پورا شہر سویا تھا انسانوں کی شکل میں، جب صبح اٹھا ہے تو سب بندر تھے، کیا مرد کیا عورت. اس میں صرف ایک طبقہ تھا جس نے چھوڑ دیا کہ نہیں ہم نہیں کھاتے، اور ان سے الگ ہو گئے تھے اور ان کو سمجھاتے تھے کہ نہ کرو نہ کرو. تو وہ انسان رہے، وہ بندر بنے. یہ جب صبح انہوں نے دیکھا گھروں پر بندر ہی بندر، تو یہ دوڑے بستی کی طرف. تو جو جس کا رشتہ دار تھا، اب تو وہ بندر کی شکل میں تھا لیکن اگلے کو تو پہچان تھا، تو اس کے پاؤں پکڑے وہ روتا تھا اور چیختا تھا، چلاتا تھا. 3 دن میں سب کو اللہ نے موت دے دی. پہلے بندر بنایا پھر موت دے دی. رب ذوالجلال کی عزت کی قسم، نماز کا چھوڑ دینا مچھلی کھانے سے بڑا گناہ ہے. جھوٹ بولنا مچھلی کھانے سے بڑا گناہ ہے. سودی لین دین کرنا مچھلی کھانے سے بڑا گناہ ہے. جوا کھیلنا، شراب پینا، زنا کرنا مچھلی کھانے سے بڑے جرم ہیں. ماں باپ کی نافرمانی مچھلی کھانے سے بڑا جرم ہے. تو اس کو دعا دو جو بیچ میں آڑے آ گیا، کیا کرو گے میرے بات. اللہ کے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ کہا اللہ کو پتا ہے. کہا کوئی نشانی تو بتائیں. کہا جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا تو قیامت آ جائے گی. اور کہا خاص طور پر جب بیٹیاں بھی ماں سے بدتمیزی کریں گی تو قیامت آ جائے گی. جب بیٹیاں بھی اپنی ماں سے بدتمیز ہو جائیں گی تو پھر اللہ قیامت کو قائم کر دے گا. یہی نہیں کہا جب کفر عام ہوگا تو قیامت آئے گا. جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا، جب والدین کو اولاد ذلیل کرے گی اور خاص طور پر بیٹیاں بھی بد زبان ہو جائیں گی تو اللہ تعالیٰ قیامت کے نکارے پہ چوٹ مار دے گا. یہ اتنا خوفناک جرم ہے. اور آج فیصلہ آباد کی ہر ماں دکھی، کوئی لاکھوں میں ایک ماں ہوگی جس کو فرما بردار اولاد نصیب ہوگی، ورنہ سب زہریلے سانپ ہیں. اور اس میں ان کا بھی قصور نہیں، ماں باپ کا بھی قصور ہے. انہوں نے ان کو دین سکھایا ہی نہیں. جب دین کا پتہ نہ ہو تو دین سے پتہ چلتا ہے ماں کیا ہے، باپ کیا ہے، آخرت کیا ہے. انہیں یا کمانا سکھایا یا دنیا کا علم پڑھا دیا، تو اس میں انہوں نے کہیں دیکھا ہی نہیں ماں باپ کسے کہتے. میرے تمہارے نبی نے کہا اگر میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے لیے مصلی پہ کھڑا ہوتا اور سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا اور ادھر سے میرے گھر کا دروازہ کھلتا اور میری ماں کہتی محمد، تو میں نماز توڑ دیتا اور میں کہتا لبیک یا اماں جی تسی دسو نماز پیچھے پوری کرسا، ہن توڑا کی حکم. کیا کرو گے یا اللہ میرے بعد؟ ساتھ دوں گا، ساتھ دوں گا. یہ اگر بات نہ ہوتی ہلاکت تھی. یہ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کو دکھ دینے کے لیے عقوق کا لفظ استعمال کیا. اللہ کے نبی نے عقوق کہتے ہیں کسی چیز کو پرزے پرزے کر دینا. عقوق کا مطلب نافرمانی نہیں ہوتا. نافرمانی کے لیے معصیت کا لفظ ہے، من یعص اللہ ورسولہ. اور ماں باپ کی نافرمانی کے لیے عقوق کا لفظ ہے. عقوق کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو اس طرح ریزہ ریزہ کر دینا کہ جڑ نہ سکے. تو جو آدمی ماں باپ پہ زیادتی کرتا ہے اس کی دنیا اور آخرت اس طرح برباد ہو جاتی ہے کہ وہ جڑ ہی نہیں سکتی، بن ہی نہیں سکتی، سوائے اس کے کہ ان کو راضی کرے، توبہ کرے. اس کے سوا اور کوئی راستہ کوئی نہیں. جب آپ گئے نا حج پر گئے نا تو سارا قافلہ آپ کے ساتھ تھا. اب وہاں پہنچتے پہنچتے کوئی 60-70 ہزار کا ہو گیا تھا. تو میں نے سن 2000 میں حضرت آمنہ کی قبر کی زیارت کی تھی. بڑی مشکل سے پہنچا تھا. وہاں کوئی جگہ نہیں بیٹھنے کی، راستہ ہی کوئی نہیں، پہاڑ ہے. اور اس سے 10 میل آگے بستی ہے جہاں وادی ہے جس میں جا کے قافلے اترتے تھے. لیکن اللہ کے نبی نے اپنے سارے حج کے قافلے کو ماں کی قبر کے پاس ٹھہرایا. وہ میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے. وہاں 10 آدمی نہیں بیٹھ سکتے. اللہ کے نبی نے 70,000 کو وہاں کا ادھر ہی خیمے لگاؤ. جب سب کے خیمے لگوا دیے پھر اب اپنی ماں کی قبر پر آئے اور اپنی ماں کو مرے ہوئے 56 سال ہو چکے. 56 سال ہو چکے. اب سرانے بیٹھے اور یوں آپ نے گھٹنے اٹھائے اور اس پر یوں ایسے ہاتھ رکھے اور سر اپنے گھٹنوں میں دیا
اور کئی گھنٹے اسی حالت میں مسلسل بیٹھ کے روتے رہے، مسلسل۔ ہاں تو میرے نبی نے کہا یا اللہ کیا کرے گا تو میرے بعد؟ تو اللہ نے کہا خیر کروں گا، وہ نہیں کروں گا جو پہلوں کے ساتھ کیا تھا، وہ نہیں کروں گا۔ یہ جو ہو رہا ہے یہ تو ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے، اور اس کی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سنت چلی آ رہی ہے، لیکن بیچ میں اللہ نے ایک تبدیلی کی ہے کہ پہلوں کو تو تنبیہ کرتے کرتے یہاں تک پہنچا دیا، بندر خنزیر بنا دیا، وجعل منهم القردة والخنازیر، اس سے بھی اگلا کام خنزیر بنا دی۔ لیکن بیچ میں اللہ کے نبی کے آنسو آئے تو ہمیں اللہ نے مسخ ہونے سے بچا لیا۔ تو پھر آپ نے کہا اچھا الآن قرۃ عینی، چلو اب میرا کام ہو گیا ہے، میرا کام ہو گیا۔ اس سے پہلے صبح کے وقت یہ 7 جون سخت گرمی، 12 ربیع الاول 11 ہجری 632 عیسوی، آپ نے صبح حضرت فاطمہ کو بلوایا اور ان کو اپنے پاس بٹھایا، پیار کیا اور ان کے کان میں کچھ کہا تو وہ رونے لگی، پھر ان کا کان قریب کر کے کچھ کہا تو وہ ہنسنے لگی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہنے لگی میری جی میں فاطمہ تو بہت سمجھدار بچی ہے، یہ کبھی رو رہی کبھی ہنس رہی، یہ کیا بات؟ تو پھر میں نے پوچھا کہ فاطمہ رونا اور ہنسنا کیسا تھا؟ تو فاطمہ نے فرمایا کہ مجھے ابا نے کہا کہ بیٹی میں جا رہا تو مجھے اس پہ رونا آیا، تو پھر مجھے دوبارہ قریب کر کے کہا رو نہیں، میرے بعد سب سے پہلے تو آ کے مجھ سے ملاقات کرے گی، تو پھر مجھے ہنسی آئی۔ تو اپنے باپ کی وفات کے صرف 6 ماہ بعد آپ کا انتقال ہو گیا اور اللہ کے پاس چلی گئی، 24-25 سال کی عمر تھی۔ اس کے بعد پھر آپ نے دونوں بچوں کو بولا حسن اور حسین، اور ان کو ایسے دونوں بازو میں ایسے لے کر آپ نے ان کو بہت پیار کیا، چوما، پیار کیا، اور آپ نے حضرت علی کو بلوایا، ان کا سر اپنی گود میں رکھا اور ان کے سر پہ کمر پہ بہت دیر ہاتھ پھیرتے رہے، دعا دیتے رہے۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا جو میں نے آپ کو بتایا ہے، اس کے بعد ہوا ہے۔ اور پھر جب آپ نے اجازت دی ملک الموت کو کہ ہاں نافذ کرو اللہ کی تقدیر، تو اس پر جبریل بھی غمگین ہو گیا، کہنے لگا یا رسول اللہ پھر میرا بھی آج آخری دن ہے، آج کے بعد میں بھی کبھی دنیا میں نہیں آؤں گا۔ نبیوں والی کہانی آج مک گئی۔ ملک الموت کہ روح نکال میں جو چند لمحے باقی تھے تو اس میں آپ نے پھر اپنی امت کو یاد رکھا اور ان کو نصیحت فرمائی، اور آپ نے فرمایا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے میری امت ایک نماز نہ چھوڑنا، ایک اپنے ملازموں سے اچھا سلوک رکھ۔ اگر اللہ تمہیں رزق دے تو تمہارے ماتحت کچھ لوگ کر دے، تمہارے پاس کام کرنے والے اللہ لوگ مہیا کر دے تو دیکھو ان کی بےزتی نہ کرنا، ان کی عزت کے در پہ نہ ہونا۔ ایک حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا اگر تمہارا نہیں نباہ ہوتا تو اس کو فارغ کر دو، اس کو بے عزت نہ کرو، اس کو بھائی میرا تیرا نباہ نہیں تو چلا جا، لیکن اس کو بے عزت کرنے کا حکم نہیں ہے۔ تو آپ نے کہا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میری امت ایک نماز نہ چھوڑنا، ایک غلاموں سے اچھا، ایک نوکروں سے اچھا سلوک کرنا۔ اس کو اب دہرا رہے تھے 23 سال کی محنت کا خلاصہ 2 باتیں، جس کو میں ایک اور لفظ میں کہوں تو آپ زیادہ اس کو سن کر آسان محسوس کریں گے، حقوق اللہ حقوق العباد، حقوق اللہ حقوق العباد، سارا دین 2 جملے ہیں، حقوق اللہ حقوق العباد۔ تو اللہ کے حق میں نماز سب سے اعلیٰ درجے کی چیز ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ روزہ نہ رکھو صرف نماز پڑھو، چونکہ نماز روزانہ پڑھی جاتی ہے تو اس کو نام لے کر باقی چیزیں بھی ساتھ مراد ہیں، لیکن وہ نماز خاص طور پر ہے۔ الصلاۃ، میری امت نماز نہ چھوڑنا، مرد ہو یا عورت، مالدار ہو یا غریب، نماز نہ چھوڑنا۔ اور وما ملکت ایمانکم، جو اگر اللہ تمہیں ماتحت لوگ دے دے تو مہربانی کرنا، ان پہ ظالم نہ بننا، متکبر نہ بننا، ان کو بے عزت نہ کرنا، کہ میرا دل غریبوں میں اٹکا ہوا ہے۔ حضرت انس نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کے دن آپ کہاں ہوں گے؟ تو آپ نے کہا میں اپنی امت کے غریب لوگوں کے پاس ہوں، ابغونی فی ضعفائکم۔ اور آپ نے کہا جب میں جنت میں جاؤں گا نا تو سب سے پہلے میں جاؤں گا، میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ پہلے میرے ساتھ ہوں گے، مالدار لوگ جنتی ہو کر بھی میرے بعد میں آئیں گے، میرے پیچھے آئیں گے، لیکن جو غریب لوگ ہیں وہ میرے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے۔ تو آپ کی آخری وصیت تھی ایک نماز، ایک اچھے اخلاق،
یعنی اس کو دو اور الفاظ دیتا ہوں، بندگی اور اخلاق، عبادت اور اخلاق۔ سارا دین دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک عبادت، ایک اخلاق۔ عبادت سے بیس بنتی ہے، اخلاق سے چھت پڑتی ہے۔ عبادت ہو اخلاق نہ ہو، گھر تو ہے چھت کوئی نہیں، اور چھت کے بغیر تو کوئی اپنے گھر میں شفٹ نہیں ہوتا ہے، اسی وقت منتقل ہوتا ہے جب چھت پڑ جاتی۔ تو اسلام کی چھت اور اسلام کی تکمیل کیا ہے؟ وہ اچھے اخلاق پر جا کر اسلام مکمل ہوتا ہے۔ شروع ہوتا ہے عبادت سے اور مکمل ہوتا ہے جا کر اچھے اخلاق پر۔ آپ کے ایک تاجر کے ساتھ میں بیٹھا تھا تو اس کو فون آیا، فون یہ تھا کہ فلاں نے پیمنٹ نہیں تھی، تو اس نے اس کو بڑی گالی نکالی ماں بہن کی۔ تو میں نے پوچھا، میں نے کہا کس کو گالی دے رہے تھے؟ کہا جی وہ پیمنٹ تھی اور اس نے دی نہیں۔ میں کہا کتنی تھی؟ کہنے لگا 3 لاکھ تھی۔ میں کہا دیکھو، یا ادھار دینا بند کر دو یا گالیاں نکالنا بند کر دو۔ اگر تمہیں نفع کا لالچ ہے تو آخرت کو بھی سوچو، ادھار میں تمہیں نفع زیادہ نظر آتا ہے تو برائے مہربانی زبان پہ قابو رکھو، یا ادھار دینا بند کر دو یا گالیاں نکالنا چھوڑ دو، ورنہ اس 3 لاکھ کیا ساری دنیا بھی تو نے لینی ہوتی اور اس نے موقع پہ نہیں دی اور تو نے اسے ماں بہن کی گالی نکال دی، تو بڑا مجرم ہے، وہ چھوٹا مجرم وہ بھی ہے کہ اس نے تیرا حق نہیں دیا، مجرم تو بھی ہے، لیکن تو نے بے گناہ کو بے عزت کیا۔ اس کی ماں کا کیا قصور، اس کی بیٹی کا کیا قصور ہے، اس کی بہن کا یا اس کی بیوی کا کیا قصور؟ پیسے اس نے نہیں دیے، گالی اس کی بیوی کو جو عزت دار گھر میں بیٹھی ہوئی ہے۔ تو یا ادھار دینا بند کرو یا زبان پہ قابو رکھو اور اخلاق اچھے کرو، کہ اخلاق بھی ایک سرمایہ ہے جو تمہارے ساتھ جائے گا۔ دھن دولت تو یہاں روڈ چھوڑ کے چلے جاتے۔ تو میرے نبی نے آخری وصیت فرمائی 2 چیزیں، عبادت اخلاق۔ دین عبادت سے شروع ہوتا ہے، نماز روزہ حج زکات، اور اچھے اخلاق پہ جا کے مکمل ہوتا ہے۔ صرف غریبوں سے اچھا سلوک کرنے کا حکم نہیں، ساری دنیا کے لوگوں سے اچھا سلوک کرنے کا حکم ہے، لیکن عام طور پر غریبوں پہ زیادتی ہوتی ہے تو ان کا نام آپ نے خاص طور پہ لیا، ورنہ یہ مطلب نہیں کہ مالدار کی بے عزتی کر دو، بلکہ اللہ کے نبی نے کہا اذا اتاکم کریم قوم فاکرموہ، تمہارے پاس کوئی عزت دار آدمی ہے تو اس کا ضرورت سے زیادہ اکرام کرو۔ ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے جریر بن عبداللہ، یہ اللہ کے نبی کی وفات سے کوئی 4 مہینے پہلے مسلمان، ٹوٹل 4 مہینے کی صحبت حاصل، 4 مہینے سے بھی کم وقت ہوگا ان کا، لیکن وہ فرماتے ہیں جب میں اللہ کے نبی کے دروازے پر گیا اور میں نے اندر پیغام بھیجا تو آپ نے مجھے 1 منٹ کے لیے انتظار نہیں کروایا، فوراً اندر بلایا۔ ابو بکر کو انتظار کروایا ہے، جریر کو نہیں کروایا، عمر عثمان علی کو انتظار کروایا، جریر کو نہیں کروایا۔ یہ کون تھے؟ یہ یمن کے شاہی خاندان کے شہزادے تھے، تو ان کو آپ نے ضرورت سے زیادہ عزت دی۔ ایک مجلس میں آپ تشریف فرما تھے تو جریر آئے تو جگہ نہیں تھی، کمرے میں کمرہ بھرا تھا، تو پیچھے دروازے پر بیٹھ گئے پیچھے کر کے، تو اللہ کے نبی نے اپنی چادر اٹھائی اور گول کر کے نہ یوں ان کی طرف پھینک کر کہا جریر یہ میری چادر پہ بیٹھ جاؤ۔ یہ چادر آپ نے ابو بکر کے لیے کبھی نہیں بچھائی، بلال کے لیے کبھی نہیں بچھائی، جو بڑے عالی شان درجے کے لوگ صحابی ہونے کے لحاظ، لیکن جریر دنیا میں ایک عزت دار آدمی تھا، شاہی خاندان کا تھا، تو جریر نے وہ چادر اپنے سر پہ رکھا، یا رسول اللہ یہ نیچے بچھانے کے نہیں میرے سر پہ رکھنے کی۔ تو سب سے حسن سلوک کا حکم ہے، غریبوں سے آپ کے گھر کے ملازم، آپ کی ملازمہ، ایک برتن ٹوٹ جائے تو اس کو اتنا سے کوئی معافی مانگنے آئے تو اسے پھیرے نہ لگوانا کہ اچھا جاؤ بھائی معاف کی، اور تم سے زیادتی ہو جائے تو معافی مانگنے میں دیر نہ کرنا کہ ایسی کوئی نہیں مانگنی، چلے جانا، اللہ تمہیں اونچا کرے گا۔ اگر تمہاری عزت کم ہو جائے تو اللہ کے نبی نے کہا میں ضامن ہوں، میں تمہیں اللہ سے لے کر دوں گا۔ تو اس جھوٹی عزت کی خاطر ہم نے دین کے بڑے بڑے خسارے کے سودے کیے۔ تو بھائیو چل چلاؤ کا جہان ہے، جب ملک الموت نے آپ کی روح کو نکالا تو ملک الموت زندگی میں کبھی نہیں رویا، لیکن آپ کی روح نکالنے پر اس کے بھی آنسو آ گئے۔ کہا محمد، کہ دنیا نے آج وہ صدمہ دیکھا ہے کہ آئندہ ایسا کبھی صدمہ نہیں آئے گا، وہ غم آیا جو آئندہ کبھی نہیں آئے گا۔
اور آپ کو غسل دے کے کفن دے کے تیار کیا ہی تھا کہ ایک شخص لمبے قد کے اور ان کے بال یہاں گردن کے نیچے تک آئے ہوئے اور انتہائی چمکتا چہرہ، اور آ کر انہوں نے ایک دم چند جملے کہے کہ ہاں ہاں بے شک دنیا سے جانا ہی سب کے لیے مقدر ہے اور یہاں کوئی رہنے کے لیے نہیں آیا، اور یہ بہت بڑی مصیبت ہے جو امت محمد نے دیکھی ہے۔ اور یہ کہہ کر چلے تو ابوبکر نے کہا علیہ بالرجل، لاؤ اس کو لاؤ 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 میری طرف، تو جا کے دیکھا تو غائب تھے۔ تو حضرت ابوبکر نے کہا تمہیں خبر ہے یہ کون تھے؟ کہا نہیں، کہا یہ خضر تھے جو تمہاری پاس تعزیت کے لیے آئے تھے، خضر علیہ السلام جو تعزیت کے لیے تمہارے پاس آئے۔ تو جانا تو طے ہے نا، طے۔ اللہ کے نبی کو مٹی میں چھپا دیا، اللہ اکبر۔ مجھے خیال آتا ہے اگر اللہ راضی ہو گیا نا، بت قبر دی خیر ہے، کوئی گل نہیں، کیونکہ اللہ کو سب سے محبوب اپنا نبی تھا، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا ایک سنگ مرمر کا کمرہ بنواتا، اس میں اے سی لگواتا ہے اور اس میں خوبصورت قالین بچھواتا، پھر سونا کھٹڑا بچھا کے آندھا ایتھے میں رہنے میں چھاڑ کے دے بوا باندھ کر کے ٹور جاؤ۔ اللہ نے اس کو بھی زمین کے نیچے پہنچایا، نیچے، مٹی کے نیچے۔ اگر اللہ راضی ہے تو اندر جہان بڑا زبردست ہے، اگر ناراض ہے پھر تو تباہی آ گئی۔ ایک بزرگ کے پاس پیالہ لائے، پانی کا پیالہ، کہا حضرت اس میں پانی ڈال کے پیتے ہیں تو کڑوا ہو جاتا ہے، ویسے پانی میٹھا ہے۔ مٹی کا پیالہ تھا، باقی پیالوں میں ڈالتے ہیں میٹھا، اس میں ڈالتے ہیں کڑوا ہو جاتا۔ انہوں نے پیالوں کو دیکھا، سب سے کہا ذکر کرو، ان سب کو کلمے کا ذکر کروایا کافی دیر، پھر ہاتھ اٹھا کے دعا کی، پھر کہا اب پیو۔ جب پیا تو میٹھا۔ تو نے کہا، تو ان کے مریدوں نے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ جو پیالہ ہے اس میں ایک مسلمان کہ جسم کی مٹی شامل تھی جس کو عذاب ہو رہا تھا، اس عذاب کا اثر پانی پہ آ رہا تھا کہ پانی ڈالو تو کڑوا ہو جاتا تھا۔ ہم نے کلمے کا ذکر کیا، اس کو ایصال ثواب کیا، اس کے لیے دعا کی، اللہ نے اس کا عذاب اٹھا دیا تو مٹی اپنی اصلی حالت پہ واپس آ گئی۔ کہ اس کے تو ذرات بھی جہاں ہوں گے تو اللہ کے نظام سے تو کوئی چیز بچ نہیں سکتی۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اپنے بچوں سے کہنے لگا بیٹو میں نے بڑی غفلت کی زندگی گزاری ہے، میری بخشش کی کوئی شکل نہیں ہے، تم ایسا کرنا مجھے جلا کے میری راکھ بنانا، اور جس دن آندھی آئے نا تیز تو اس میں میری راکھ اڑا دینا، کہ پھر میں اللہ کے سامنے کھڑا نہیں کیا جا سکوں، اور کچھ پانی میں بہا دینا، کچھ ہوا میں اڑا دینا۔ تو انہیں ایسا ہی کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہوا کو حکم دیا، پانی کو حکم دیا، ذرات کو اکٹھا کیا، وجود دے کے سامنے کھڑا کیا، کہ میرے بندے یہ کیوں کیا تھا؟ کہ اللہ تجھ سے ڈر لگ رہا تھا، کہ چل جا میں نے تجھے اسی پہ معاف کر دیا، تو مجھ سے ڈر گیا تھا، چل جا میں نے معاف کر دیا۔ تو بھائیو اس کوچ کے جہان میں آخرت کی تیاری کرنا بڑا ضروری ہے۔ ملک حجاز کامیاب آدمی تھا، اس نے آخرت کا سودا بھی کیا، دنیا مقدر کے اللہ نے زیادہ دی تھی، وہ بھی اللہ نے اسے حلال کمائی، حرام نہیں، جھوٹ نہیں، سود نہیں، حلال کمائی۔ 4 کام جو اللہ نے کامیابی کے لیے شرط قرار دیے نا، وہ چاروں کام کرتا ہوا دنیا سے۔ ایک چھوٹی سی صورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے آخرت کی دنیا کی کامیابی کا راز بتا دیا، چھوٹی سی صورت 3 آیات کی، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ 4 باتیں ہیں جس پر اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ 4 کام کرو گے تو تم پورے کامیاب ہو، ورنہ میری نظر میں تم کوئی نہ کوئی ناکامی کا دھبا تم پہ لگ جائے گا۔ مجھے زمانے کی قسم ہے ساری دنیا کے لوگ ناکام ہیں، سب ناکام۔ تو یا اللہ کو کامیاب کون ہوگا؟ ہم تو چاہتے ہیں، تو کہا الا الذین آمنوا، ایمان والے۔ ایمان کی شرط لگانے سے سارے کافر ناکامی میں چلے گئے، کوئی مرد عورت چاہے وہ فرعون جیسی بادشاہی ہو، کچھ نہیں، ناکام ہو گئے۔ وعملوا الصالحات، دوسری شرط، ایمان کافی نہیں، ساتھ عمل بھی کیا۔ تیسری شرط وتواصوا بالحق، عمل کافی نہیں، تبلیغ بھی کی۔ یہ ہمارے بہت سا طبقہ تبلیغ کو کہتا ہے ثواب دی شے کرو تو ٹھیک ہے، نہ کرو تو بڑا فرق پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے،
تو میں وہ یہ اللہ کی بتا رہا ہوں کہ یہ 4 بنیادی چیزیں، بنیاد، کہ یہ 4 کام مکمل کامیابی کے لیے شرط ہیں. الا الذین آمنوا، ایمان اس کی شرط سے سارے کافر ناکام ہو گئے. وعملوا الصالحات، دوسری شرط ایمان کافی نہیں، عمل بھی ضروری ہے. تیسری شرط عمل کافی نہیں، وتواصوا بالحق، دعوت دینا، تبلیغ کا کام کرنا بھی شرط ہے، چونکہ اس امت کا نبی ایسا ہے جس کے بعد نبی کوئی نہیں آنے والا. تو پہلی امتوں کو تبلیغ کا کام ضروری نہیں تھا، ہمارے لیے ضروری ہے، ہمارے لیے ضروری ہے. جیسے باپ مر جائے تو پھر اولاد کے لیے کام پہ جانا ضروری ہو جاتا ہے. وہ زندہ ہو تو کوئی جو آج چلے جاؤں گے، کل نہیں جاؤں گے، ہن مری جا رہے ہیں، ہن یورپ جا رہے ہیں. لیکن جب باپ چلا جاتا ہے پھر اس کی ذمہ داری اس پہ پڑ جاتی ہے. تو ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آنا تھا، تو پوری امت کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ اب تم میرے نبی والا کام تمہارے ذمہ ہے. وتواصوا بالحق، اور حق کی دعوت. بس 3 کام کافی نہیں، چوتھا بھی ضروری ہے، وتواصوا بالصبر، اور صبر کے ساتھ جمے رہے. یہ 4 کام کرنے والا مرد عورت پورا کامیاب. اس میں سے ایک شرط بھی نکلے گی تو اتنی ناکامی آ جائے گی، دوسری نکلے گی تو آدھا کامیاب آدھا ناکام، تیسری نکلے گی تو 3/4 ناکام 1/4 کامیاب، اور اگر چوتھی بھی نکل گئی تو 100% خسارے میں. وہ خسارہ کیا؟ وہ جہنم کی آگ. تو وہ اللہ کا نیک بندہ ایمان والا بھی تھا، عمل والا بھی تھا، تبلیغ والا بھی تھا، صبر والا بھی، سارے کام کر گئے. مجھے اب سن یاد نہیں ہے. بلال مسجد میں نے پہلی دفعہ، یہ خود میرے پاس آیا، بالکل کلین شیو، بڑا چمکتا چہرہ. کہا جی ادھر یہ سامنے جو ہوٹل ہے، یہ جو اب پیزا بنا ہوا ہے، پیزا ہٹ، یہ ہوٹل تھا، پتہ نہیں اس کا کیا نام تھا. ہاں. کہا جی یہاں میں نے افطاری کی ہے تاجروں کی، تو آپ بیان کرو. میں نے کہا بھائی میں تو تمہیں جانتا نہیں، تم کون ہو؟ آج پہلی دفعہ تمہیں دیکھ رہا ہوں. کہا جی میں آپ کا رشتہ دار ہوں. یار کتھو کر لے رشتہ داری؟ میں نے تو دیکھا ہی تمہیں آج ہے، تو رشتہ داری کہاں سے نکل؟ تو نے کہا آپ کے جو ماموں ہیں اظہر، ان کی بیگم اور میری بیگم آپس میں سگی بہنیں ہیں. اچھا ٹھیک ہے بھائی، بنتی ہے. یہ تو پھر مجھے میجر ارشد صاحب نے اس سے بھی نزدیکی بتائی، وہ مجھے نہیں پتا تھا. یہ جب میں آیا تعزیت کے لیے تو قدرتی ارشد صاحب بھی آ گئے، تو انہوں نے بتایا کہ میرے پڑنانا اور ان کے دادا کے پردادا آپس میں فرسٹ کزن تھے. اس رشتے کا مجھے پچھلے ہفتے پتا چلا جب میں یہاں تعزیت کے لیے آیا. یہ مجھے نہیں پتا تھا. اتنا کو پتا تھا کہ یہ اعجاز مرحوم رحمت اللہ علیہ اور میرے ماموں، ان دونوں کی بیویاں آپس میں بہنیں ہیں. یہی اس نے رشتہ مجھے جتلایا کہ جی وہ آپس میں بہنیں ہیں. تو پھر اس کے بعد میں اس کی دعوت پر آیا اور وہاں عصر سے مغرب تک بیان کیا، پھر افطاری ہوئی. پھر اس نے میرے سامنے 3 چلے لگائے، اور پھر اس نے تبلیغ نہیں چھوڑی زندگی میں. اور آخری میری اس سے آخری ملاقات آخری سے روزے میں، جو تم لوگ میاں صاحب بھی آپ کے وہ فریکچر ہو گیا تھا نا، تھوڑا سا زخم آ گیا تھا، لاہور گارڈن ٹاؤن میں اس سے روزے میں تھے. اور اس دن میں جیسے ہی کہہ رہے پانی اسی کے ہاتھ میں تھا، میں بیان کر رہا تھا تو ملک اجاز جب میرے پاس بیٹھا مجھے پانی پلا رہا تھا. اور جب بیان میں ہوتا تھا تو پانی وہی سنبھالتا تھا میرا. مجھے عادت ہے بیان میں پانی پینے کی. آج تو میں آہستہ آہستہ بات کروں، میرے پیٹ میں بہت سخت درد ہے صبح سے. تو میں نے اب یہ بیٹے کو وعدہ کیا تھا کہ میں نے آنا ہے، ورنہ میں صبح سے جاگ رہا ہوں درد کی وجہ سے. اب اس کا دورہ اٹھتا ہے، ایک دور مجھے سر کا دورہ اٹھتا ہے، ایک پیٹ کا دورہ اٹھتا ہے، 2 ماری لائی ہوئی، کدی یہ کدی وہ. تو وہ آج وہ مجھے شدید دورہ تھا. تو میں نے بڑی دعا کی، یا اللہ مجھے تھوڑی بات ہو جائے، میں نے وعدہ کیا ہوا ہے. بہت تکلیف دیکھی، 3-4 گولیاں درد کی کھائیں، پھر بھی ابھی تک ٹھیک نہیں ہوا ہے. تو وہ میرے بیان میں پانی سنبھال کے بیٹھتا تھا. تو میری آخری ملاقات سر رحمت اللہ علیہ سے لاہور گارڈن، وہ جو گارڈن ٹاؤن کی مسجد تھی. تو میں نے کہا اب چلہ بھی دے تیرا رہ رہا ہے. تو انہوں نے کہا جی میں عمرے پہ جا رہا ہوں، وہاں سے واپس آ جاؤں تو انشاءاللہ آتی میں چلہ لگاؤں گا. کئی حج ہم نے اکٹھے کیے، کئی حج اکٹھے کیے. تو اس نے یہ 4 کام کیے. ایمان والا تھا، آنکھوں کے سامنے اس کا عمل بدلا. پھر تبلیغ میں وہ لگا تو موت تک لگا، اس نے چھوڑا نہیں ہے.
اور یہ تینوں کام صبر سے ہوتے ہیں، ہمیں نہیں ہوتے۔ صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا ہے، تو ہم اللہ کی ذات سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ نے اس کو اپنی شایان شان جو یہ 4 کام کرتا ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ میں اس کو پورا پورا کامیاب کروں گا، تو اللہ نے اس کے مطابق معاملہ کیا ہوگا۔ میاں ادریس صاحب کو میں نہیں جانتا تھا، صرف میں نے ستارہ کا نام سنا ہوا تھا۔ ستارہ والے افراد کون ہیں مجھے کچھ پتہ نہیں تھا۔ ان کے جب فوت ہوئے، تایا تھے آپ کے جو اپنا میاں غفور صاحب، تو وہ میں اتفاقاً فیصل آباد میں تھا، میرا رہنا کم ہی ہوتا ہے، زندگی سفر میں گزر گئی تو آنا جانا ہی لگا رہتا ہے، تو میں تھا فیصل آباد میں، تو مجھے ملک اعجاز کا فون آیا کہ ستارہ کے چیئرمین انتقال کر گئے ہیں، تو میں آپ کا وہاں بیان کرواؤں گا۔ میں نے کہا میں تو ان کو جانتے نہیں، میرا ان سے تعارف ہی کوئی نہیں، کہ وہ میں کرواؤں گا، بس آپ نے تیار رہنا ہے۔ میں کہا ٹھیک ہے میں تیار، اللہ اس کی بخشش کرے۔ ایک بدماش مر جائے نا، پیچھے 100 کھڑے ہوتے ہیں اس کی جگہ لینے کی۔ ایک نیک آدمی مر جائے، سیٹ ہی ویلی ہو جاندی، نظر ہی کوئی نہیں آتا وہ کون بیٹھے گا۔ یہ ایک برا مرتا ہے، ہزاروں برے پیچھے سیٹ سنبھالنے کو تیار ہے۔ ایک نیک عورت مر جائے، نیک مرد مر جائے، اس کی جگہ لینے والے نظر کوئی نہیں آتے۔ ایسی دنیا خالی ہو رہی۔ تو سردیاں تھیں تو ملک اعجاز مجھے لے گیا اور میاں ادریس سے میرا تعارف کروایا، اور وہاں میں نے بات کی۔ اس کے بعد ماشاءاللہ یہ سارے بہت نیک لوگ تھے، میں اس خاندان کو بالکل نہیں جانتا، بالکل نہیں جانتا تھا، پہلا تعارف تھا، تو مجھے ان میں نیکی کے آثار نظر آئے، تو میں نے تھوڑی جرت کی اور میں ان کے گھر چلا گیا۔ ان کو میں نے دعوت دی کہ آپ یہ سود والا کام چھوڑو، سنا ہے آپ بہت بڑے کاروباری ہیں، بہت بڑا آپ کا کام ہے، تو آپ سود چھوڑ دو تو آپ کو اللہ تعالیٰ برکت دے گا۔ تو انہوں نے، ان کے والد صاحب بول پڑے کہ بیٹا میرا بھائی اس میں نہیں آنا چاہتا تھا، میں اس کو کھینچ کے لایا تھا، اب میں ادریس سے کہتا ہوں کہ مرنے سے پہلے پہلے مجھے صاف کرو۔ تو میں ادریس کہنے لگے جی تو چاہتا ہے، راستہ نظر نہیں آتا۔ میں نے کہا راستہ میں بتاتا ہوں کہ آج کے بعد کوئی خریداری کسی قسم کی بند کر دو، گاڑی بدل لو، اتنے جوڑے لے لو، یہ پراپرٹی خرید لو، پراپرٹی خریدنا بند کر دیں، گاڑیاں بدلنا بند کر دیں، اور کاروبار بڑھانا بند کر دیں، جتنا ہے اس پر فل سٹاپ لگا دیں۔ اب جو آپ کے پاس نفع آئے گا اس سے کاروبار نہ بڑھائیں، اس سے پراپرٹی نہ خریدیں، اس سے گاڑیاں نہ بدلیں، اس سے آپ اپنا قرضہ اتارتے جائیں، کیونکہ آپ کی نیت اچھی ہوگی، اللہ تعالیٰ آپ کو صاف کرے گا۔ اس مجلس کے 1 سال تک میری ان کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی، جیسے میں نے پہلے عرض کیا میرا سفر ہے، زندگی سفر نامہ ہی بن گئی۔ پھر میری ان کی ملاقات 1 سال کے بعد مکہ مکرمہ میں ہوئی، مکہ ٹاور میں۔ تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ مولوی صاحب 1 سال گزر گیا، میں نے 1 روپے کی اینٹ بھی نہیں خریدی۔ یہ جملہ مجھے آج تک یاد ہے کہ میں نے 1 روپے کی اینٹ بھی نہیں خریدی، اور جو اللہ مجھے دے رہا ہے میں اتار رہا ہوں، مجھے دے رہا ہے میں اتار رہا ہوں۔ اچھا، اتنے بڑے لیول پر یہ پہلا بندہ تھا جو سود سے نکلا، اس کا سارا اجر ملک اعجاز کو جا رہا ہے۔ تو میں تو ان کو نہیں جانتا تھا، مجھے لے جانے والا تو وہ تھا، الدال علی الخیر کفاعلہ، جو کسی کے لیے ذریعہ بنتا ہے کسی نیکی کا تو اس کا اجر اس ذریعے کو بھی ملتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کرے۔ یہ اتنی بڑی ایک دعوت، پہلے جب کبھی میں دعوت دیتا تھا نا، بات کرتا تھا تو وہ آگے کہتے جی آپ کے پاس کوئی ماڈل تو ہے نہیں، بڑے تاجر کہتے آپ کے پاس کوئی نمونہ تو ہے نہیں، ہمیں کوئی دکھاؤ کون ہے جو سود کے بغیر بڑا کاروبار کر رہا ہو۔ تو بالکل چپ لگ جاتی ہے، واقعی صحیح بات ہے، کس کو دکھائیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے پھر میاں ادریس کو ہمت دی، انہوں نے اللہ کے فضل و کرم سے اپنے آپ کو نکالا، پھر اس کی بہت زیادہ اس کے لیے اشتہار چھاپے تاکہ لوگوں تک یہ دعوت پہنچے، اور اللہ کے فضل و کرم سے اس کا اتنا مثبت اثر پڑا کہ کتنے لوگوں نے صرف اسی پر کہا کہ بس آج کے بعد ہم بھی اس کو ختم کریں گے۔ تو مجھے آج یہ بات یاد آئی جب میں آ رہا تھا ادھر نماز پڑھنے، سبب بنا اعجاز، تو اس کا مطلب ہے یہ سارا اجر تو اس کے کھاتے میں گیا۔ بھائیو ہم نے بھی چلے جانا ہے، یہ 4 کام کرتے ہوئے دنیا سے جائیں، یہ 4 کام کرتے ہوئے دنیا سے جائیں۔
تبلیغ کو آپ اختیاری مضمون نہ سمجھو کہ پاس ہو گئے تامی ٹھیک ہے، نہ ہو گئے تامی ٹھیک ہے. یہ لازمی پیپر ہے، لازمی. کہ جیسے ایمان لازمی چیز ہے، عمل لازمی چیز ہے، دعوت لازمی چیز ہے، صبر لازمی چیز ہے. یہ 4 کام کرنے والی عورت اور مرد یہ پورے کامیاب ہوں گے اللہ کے دربار میں. باقی کمی کوتاہی ہر ایک سے ہوتی ہے، ہر ایک سے ہوتی ہے. لیکن جو ملازم اپنے مالک کا کام ٹھیک کرتا ہوں، اس کی جو انفرادی کمیاں ہیں وہ مالک خود درگزر کرتا رہتا ہے. وہ یار میرا کام ٹھیک کر رہا ہے، میرا کام ٹھیک کر رہا ہے. یوسف بن حسین ایک بہت بڑے محدث بھی تھے، عالم بھی تھے، واعظ بھی تھے. ان کے واعظ میں بہت لوگوں نے توبہ کی. تو جب ان کے انتقال کا وقت آیا تو کہنے لگے یا اللہ، ایک میرا تعلق تھا تیرے ساتھ، ایک تھا تیرے بندوں کے ساتھ. جو میرا تیرے ساتھ تعلق تھا اس میں میں نے نافرمانیاں بھی کی ہیں اور خیانت بھی کی ہے. جو میرا تعلق تھا تیرے بندوں کے ساتھ اس میں نے آج تک کوئی خیانت نہیں کی. میں نے تیرا پیغام ہی تیرے بندوں کو سنایا، اس پر میں نے کبھی کوئی نمبر 2 کام نہیں کیا. میری اس دیانت کے بدلے میری اپنی جو تیرے ساتھ خیانت ہے اسے معاف فرما دے. یہ کہہ کر ان کا انتقال ہوا. تو جب وہ انتقال کے بعد خواب میں کسی کو ملے تو انہوں نے پوچھا آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ تو کہا مجھے جب اللہ نے کھڑا کیا تو مجھ سے فرمایا کہ کیا کہا تھا تو نے مرتے ہوئے؟ کہا یا اللہ میں نے یہ کہا تھا کہ بس تیرے یہی بول مجھے پسند آیا ہے، چل تیرا بیڑا پار کرتا ہوں. تو ہر انسان اللہ کے ساتھ معاملے میں، نماز کون اچھی پڑھ سکتا ہے؟ ہر وقت اللہ کے ہر پل اللہ کا دھیان انسانی بس میں نہیں. کبھی غفلت، کبھی بیداری، کبھی طاعت، کبھی نافرمانی، کبھی درد کی تمنا، کبھی کوشش مداوا، کبھی بجلیوں کی خواہش، کبھی فکر آشیانہ. اسی طرح انسان کی زندگی چلتی ہے. لیکن جو یہ 4 کام کرتا ہوا دنیا سے جائے گا، مرد ہو یا عورت، بہت بڑی کامیابی لے کر اللہ کے دربار میں پہنچے گا. جس کو اللہ نے چھوٹی سی صورت میں والعصر کہہ دو فیصل آباد والوں کو، مجھے قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، ساری دنیا کے انسان ناکام ہو گئے. یا اللہ اتنی خوفناک خبر، کوئی بتا تو صحیح کامیابی کا راستہ. تو کہاں 4 کام کر لو کامیابی کا سرٹیفکیٹ لو. الا الذین آمنوا، ایمان بناؤ، عملوا الصالحات، اپنے عمل کو درست کرو، وتواصوا بالحق، اور میرے دین کی دعوت دو، وتواصوا بالصبر، اور صبر کے ساتھ جم کے چلو تو تمہارے دونوں جہان کامیاب ہیں. تو بھائیو، ہمارا بھائی اعجاز بڑا خوش قسمت آدمی تھا جو یہ 4 کام ہی کرتا ہوا دنیا سے چلا گیا. نیکی کے ساتھ گیا، اللہ کی اطاعت کے ساتھ گیا. اور یہ وقت ہر انسان مرد عورت پہ آنے والا ہے. تو بھائی اس سے پہلے ہم تیاری کریں. اگر اسباب کے ساتھ موت ہوتی تو وہ مجھے جب بھی ملتا، میری بیگم کے لیے دعا کرو بڑی بیمار، میری بیگم کے لیے دعا کرو بڑی بیمار. یعنی وہ اس کو ہر وقت نا یوں سمجھتا تھا بس ہون گئی اور آپ گیا. تو موت کا ایک وقت ہے جو اللہ کی طرف سے مقرر ہے، تو بس وہ آتا ہے اور لے جاتا ہے. تو بھائیو، آپ بھی ہیں، مستورات بھی ہیں. میں آپ سب سے عرض کرتا ہوں اس کے لیے غفلت جائز نہیں ہے. 40 سال کے بعد تو خاص طور پہ غافل ہونا بڑا ہی گھاٹے کا سودا ہے. تو ان 4 باتوں کو سیکھنے کے لیے تبلیغ کا کام اللہ نے ہمیں دیا ہے. اس میں وقت لگاؤ، اپنی عورتوں کا وقت لگاؤ، اپنے گھروں میں نماز کا اہتمام کرو، زبان کا بول میٹھا کرو، خاص طور پہ زبان کا بول میٹھا کرو. زبان کے میٹھے بول میں لاکھوں کروڑوں بھلائیاں چھپی ہوئی ہیں. اور زبان کا بول سخت اور کڑوا ہو جائے تو اپنے ہاتھوں سے اپنی کمائی آدمی ضائع کر بیٹھتا ہے. تو اس کی سارے آپ نیت کرو. اور کم از کم یہ جو جتنا مجمع آیا ہوا ہے، ایک تو کبیرہ گناہوں سے توبہ کر. وہ کاروباری معاملات میں ہوں، وہ عبادات میں ہوں، وہ اخلاقیات میں ہوں، کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا جائے. تو یہ بڑے بھاری اور سنگین ہیں. ان تجتنبوا کبائر ما، رمضان کے روزے ہیں، پھر اللہ نے زکوٰۃ کو فرض کیا ہے. حلال کماؤ، زکوٰۃ دو. پھر زکوٰۃ سے فالتو میں ہے اور نہ وہ کنجوسوں کی صف اوپر اللہ کے نام پر دیتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو سخیوں کی صف میں شامل کر. عبادت دار ہی کیوں نہ.
تو اپنے مال میں اللہ کا حق ہے ادا کرو، خوشی سے ادا کرو، رشتہ داروں کو نبھاؤ، رشتے ناتوں کو نبھاؤ، کسی کی کمی زیادتی ہو جائے برداشت کرو۔ اللہ تعالیٰ کے نبی کا فرمان ہے 3 کام کرو میں تمہیں جنت الفردوس میں گھر لے کر دوں گا۔ تصل من قطع، تم توڑنے والے سے جوڑتے رہو، وتعطی من حرمک، تم محروم کرنے والے کو دیتے رہو، وتعفو عن من ظلمک، تم زیادتی کرنے والے کو معاف کرتے رہو، جنت الفردوس میں گھر میں تمہیں اللہ سے لے کر دوں گا۔ اور بھائی آپ سارا یہیں کا مجمع ہو، ہر مہینے 3 دن آپ تبلیغ میں جاتے رہو، میں زیادہ آپ سے نہیں مانگا، 3 دن باقاعدگی کے ساتھ ہر مہینے باقاعدگی سے ہوں گے تو پھر انشاءاللہ آپ خود ہی ساری دنیا میں پھرنے والے بنو گے۔ چلو اتنا ہی آج میری آپ مان لیں، جمعرات کو آپ اسماعیل مسجد جائیں، وہاں 2-4 گھنٹے گزاریں، رات گزاریں، مہینے میں 1 ہفتہ مقرر کر کے آپ 3 دن کے لیے نکل جائیں، یہ آپ کا نکلنا انشاءاللہ آپ کی زندگی میں انقلاب لے کر آئے۔ اور اپنے مستورات کا بھی وقت لگوائیں تو ان کے اندر بھی دین کا جذبہ ہوگا، دین کی دعوت کا شوق پیدا ہوگا۔ تو یہ تھوڑی سی باتوں کی آپ رعایت کر لیں تو انشاءاللہ نفع بڑا ہوگا۔ یعنی اللہ بلائے اور آدمی تیار ہو تو پھر موت سے بہتر کوئی شے کوئی، اللہ کا بلاوا ہے اور آدمی تیار ہو تو پھر موت سے بہتر کوئی شے کوئی، تیاری نہ ہو پھر بلاوا ہے پھر تو بہت بڑی ہلاکت۔ عمر بن عبدالعزیز 42 سال کی عمر میں مر رہے تھے، زہر دیا ہوا تھا، تو طبیب نے کہا علاج ہو سکتا ہے اس کا، میں اس کا علاج کر سکتا ہوں۔ کہنے لگے تم تو علاج کی کہتے ہو نا، اگر تم یوں کہو نا کہ میں یہ کان کو ہاتھ لگاؤں گا تو زہر کا اثر ختم ہو جائے گا، تو میں اتنا کام بھی نہیں کرنا چاہتا ہوں اپنی شفا کے لیے، میں بس اللہ کی ملاقات چاہتا ہوں، مجھے دنیا نہیں چاہیے۔ اگر تیاری ہو تو موت سب سے خوبصورت پیغام بن جاتا ہے، تیاری نہ ہو پھر کم بڑا اوکھا ہے۔ تو اب بھائی اسی کی روح کو انشاءاللہ ثواب پہنچے گا ہمارا یہ جمع ہونا، اور خود آپ ہمارے لیے آپ کے لیے نفع ہے۔ تو یہ ہمارے ساتھیوں کی ایک جماعت جا رہی ہے، کب سے بھائی؟ اس سے کچھ نام آ جائیں، اور باقی اپنے اپنی ترتیب بنا کر ہر مہینے آپ 3 دن لگائے کریں۔ بولو بھائی، اچھا دعا کر لیتے۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، وصلی علی محمد کما انت اہلہ، وفعل بنا ما انت اہلہ، انک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللهم إنا نسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك علام الغيوب۔ یا اللہ ہم تیرے بندے ملک اعجاز کے لیے جمع ہوئے، تیرا نام، تیری باتیں، تیرے نبی کے تذکرے کیے۔ یا اللہ ہم سب گواہ ہیں کہ وہ تیرا نیک بندہ تھا، اور یہ چاروں کام جو تو نے اپنے بندوں سے مطالبہ کیے ہیں یہ چاروں کام کرتا ہوا تیرے پاس پہنچا ہے۔ یا اللہ ہم سب تیرے دربار میں سفارش کرتے ہیں تو اس کی بخشش بھی فرما اور اس کے درجات کو